یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ کسی کا دیکھ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے. ایمان دل کی صفات میں سے ہے اور ایمان دل کا عمل ہے. کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں اس کے ایمان کے بارے میں نہیں جان سکتا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے، کوئی نہیں جان سکتا، چونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، باطن سے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں عمل صالح کا تذکرہ کیا. ایمان دراصل ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے جو ایک انسان کرتا ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کو اسلام کہا جاتا ہے. ظاہری اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اسلامک اعمال ہیں یہ اس دعوے کی دلیل ہے. جو دعویٰ ہے ایمان کا اس کی دلیل ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ ایمانی اعمال، اسلامی اعمال اس کے زندگی میں کتنے زندہ ہیں. تو ایمان کہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کا نام ایمان ہے. چونکہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ پاک سے شدید درجے کی محبت کرتے ہیں. یعنی ایسی محبت جو ہر محبت پر غالب ہے. ہونا ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ بہت سی محبتیں لگی ہوئی ہیں. اگر دنیا کی محبت نہ ہو، کاروبار کی محبت نہ ہو، اولاد کی محبت نہ ہو، گھر والوں کی محبت نہ ہو تو ظاہر ہے دنیا کا سارا کاروبار ختم ہو جائے. یہ دنیا کا جو کاروبار چلتا ہے اسی محبت کی وجہ سے چلتا ہے. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے بیچارہ، صبح اٹھ کے اپنے کام کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. کوئی فیکٹری جا رہا ہے، کوئی دکان جا رہا ہے، کوئی سروس کے لیے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی سفر. کوئی ظاہر ہے کہ یہ محنت، یہ جو محبت کرواتی ہے ساری چیزیں. دنیا کی اگر محبت نہ ہو تو ہم کچھ نہ کر پائیں. بلکہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندو تم دنیا سے بے پناہ محبت، شدید درجے کی محبت کرتے ہو. اب علماء نے لکھا ہے ظاہر ہے کہ اللہ پاک ہی نے ہمارے اندر دنیا کی محبت رکھ دی، ہم اس کو نہیں نکال سکتے. دنیا کی محبت اپنے دل سے ہم نکال نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندو تمہیں دنیا سے شدید درجے کی محبت ہے. تو اب ترتیب کیسے ہوگی؟ اللہ رسول کی کتنی محبت ہو جو مطلوب ہے اللہ پاک کو ہم سے. تو فرمایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشد درجے کی محبت مطلوب ہے. یعنی شدید درجے تک اگر کسی چیز کی محبت ہے تمہارے دل میں تو یہ چلے گا، یہ جائز ہے. دنیا کی محبت شدید ہو جائے، بچوں کی محبت شدید ہو جائے، مال کی محبت شدید ہو جائے، اولاد کی محبت شدید ہو جائے، ملک کی محبت شدید ہو جائے، وطن کی محبت شدید ہو جائے، تو یہاں تک جائز ہے. کہ کسی بھی چیز کی محبت کا درجہ اگر شدید تک بھی پہنچ جائے تب بھی جائز ہے، چونکہ وہ اللہ پاک نے رکھا ہے ہمارے اندر. لیکن اس کے اوپر جو محبت ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشد درجے کی محبت، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہمارے سامنے آئے، اصل میں ترجیحات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کو پریفر کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے دل میں کس کی محبت زیادہ. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، آپ کی دکان ہے، کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں، کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا، آپ کہیں کہ خدا حافظ. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس کی محبت کو ترجیح دی. بڑا مشہور واقعہ یہاں بھی ریسنٹلی ہمارے یہاں ہوا کہ امریکن ایک فوجی تھا، اس کی پوسٹنگ تھی جدے میں. فائنل اس کا دن تھا، 2-4 دن بعد وہ واپس امریکہ جا رہا تھا، اس کا وقت ختم ہو گیا تھا پوسٹنگ کا. تو 2-3 دن پہلے اس نے شاپنگ شروع کی وہاں کی، میں واپس جا رہا ہوں تو شاپنگ کر. کہتے ہیں ایک جیولری کی شاپ میں وہ گیا اور اس نے زیورات خریدے بچیوں کے، یعنی اپنے گھر والوں کے، اور اچھا خاصا اماؤنٹ تھا جس سے اس نے جیولری خریدا. وہ لکھتا ہے کہ جب میں جیولری ہماری فائنلائز ہو گئی، میں نے لے لیا، مجھے بس اس کو ڈالر پیسہ دینا تھا. جیسے ہی میں نے پیسہ نکالا، بٹوا نکالا، ویلٹ نکالا، فوراً اذان ہو گئی. اذان ہوتی ہی اس دکاندار نے کہا کہ خلاص، یو ہیو ٹو ویٹ ناؤ، اب کوئی ڈیل نہیں ہوگی چونکہ اذان ہوگی. وہ امریکن کہتا ہے کہ میں کہتا رہا کہ بھائی 2-4 منٹ میرا وقت لگے گا، میں ڈالر گین کے تمہیں دے رہا ہوں. اس نے کہا نہیں، اذان کے بعد اب ہمارے یہاں خرید فروخت اب جائز نہیں.
وہ امریکن فوجی کہتا ہے کہ میں بار بار کہتا رہا کہ $25,000 کا مسئلہ ہے، تجھے پتہ یہ کسٹمر چلا جائے گا. کہتا کوئی بات ما مشکل معافی مشکل. عربی نے کہا کہ معافی مشکل، واللہ خیر الرازقین، اللہ نے لکھا ہوگا تو رزق آ جائے گا ہمارے پاس. تو وہ فوجی سوچ رہا تھا، کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ اس کا ایمان اپنے اللہ پر رب پر کتنا اس کو کتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اتنے بڑے کسٹمر کو اذان چونکہ ہو گئی ہے، اب وہ کہتا ہے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. یعنی £25,000 اس کے لیے کوئی چیز نہیں، $50,000 اس کے لیے کوئی چیز نہیں. اس نے کہا کہ خلاص اب تجھے اگر لینا ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد میں آؤں گا، آدھا گھنٹہ تجھے ویٹ کرنا ہے تو باہر ویٹ کر لے کہیں بھی، اس کے بعد تیری مرضی ہے. یہ سب ٹھیک ہو. یعنی بالکل بے نیاز، بالکل بے نیاز کہ اللہ پاک نے لکھا ہوگا تو یہ میرے پاس آ جائے گا. کہتا میں چلا گیا گھومنے پھرنے تھوڑی دیر کے لیے، آدھا گھنٹے بعد آیا تو میرا دل کہیں اور ٹھکا نہیں، میں نے آ کے اسی سے جھول لی. پھر میں نے اس سے پوچھا 2-3 سوال کیے کہ تمہیں اگر میں چلا جاتا تو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جتنا میری قسمت میں اللہ پاک نے لکھا ہوا وہ ہر حال میں آتا. پھر وہ شخص واپس امریکہ گیا اور اس نے ڈکلیئر کیا اور اسلام اس نے قبول کیا کہ اتنا پیارا دین کہ جس کے ماننے والوں کو اپنے رب پر اتنا یقین ہو کہ پوری جیولری شاپ چھوڑ کے چلا گیا کہ اذان کے بعد اب ہم خرید و فروخت نہیں کریں. یہ ہے ایمان اصل میں، کہ آج بھی ایسے لوگ الحمدللہ ہیں دنیا میں، ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ ہر جگہ ایسے لوگ آج ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، قیامت نہیں آ رہی. اچھے لوگ. بہرحال پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، صاحب ایمان کامیاب ہو گئے. میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں چند الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں. عربی زبان اپنے آپ میں بہت رچ زبان ہے، رچ لینگویج. کبھی کبھی ایک ایک لفظ کا ترجمہ، اس کے لیے پورا پیج اور صفحہ چاہیے. ایک لفظ کا ترجمہ ایک لفظ میں آپ نہیں دے سکتے. تو انہی الفاظ میں ایک لفظ فلاح، کہ آپ جب اذان ہوتی ہے ہر مسجد سے مؤذن صاحب یہ پکارتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو علماء نے فلاح کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ فلاح کا ترجمہ کامیابی تو ہم کر دیتے ہیں اردو میں، لیکن کامیابی اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہے. فلاح کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائی، اس کو اگر گیٹ ٹوگیدر آپ جمع کریں تو فلاح بنتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کامیاب ہو گئے، فلاح پالی ان لوگوں نے جو صاحب ایمان ہیں. کون صاحب ایمان؟ پہلی صفت صاحب ایمان کی، پہلی کوالٹی، فرسٹ کوالٹی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں دو لفظ بولا جاتا ہے، ایک خشوع ایک خضوع. خشوع کا تعلق بھی باطن سے ہے، دل سے. خشوع یہ ہے کہ آپ قلبی طور پہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں، آپ کا پورا دھیان اللہ پاک کی طرف. اور خضوع یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی جسم کو نہ ہلائیں، داڑھی نہ کھجائیں، بال نہ ایسے کریں، ٹوپی نہ سہلائیں. جسمانی طور پر یعنی ظاہری طور پر بھی آپ کے جسم کے اندر سکون ہو، پرسکون ہو کے نماز پڑھیں. ورنہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی گردن کھجا رہے ہیں، کبھی کولر ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی گھڑی ٹھیک کر رہے ہیں. یہ خضوع کے خلاف. اور علماء نے لکھا ہے کہ خضوع خشوع کے تابع ہے. جب اندر میں خشوع ہوگا تو پھر خضوع ہوگا. جب دل میں خشوع ہوگا تو اس کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے کہ پھر انسان ظاہری طور پر بھی مطمئن ہوتا ہے. اب خشوع کیا ہے میں واقعے سے بتاؤں. ابھی ریسنٹلی واقعہ پہلے بھی بتایا میں نے کہ ہمارے یہاں ایک گورا مسلمان ہوا، تو اس کے ایک مسلمان دوست نے دعوت کی. اس کی دعوت کے بعد دوران دعوت نماز کا وقت ہوا، دونوں میزبان نے مہمان کو کہا کہ مسجد ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم بھی چلتے ہیں. دونوں مسجد آ گئے. میزبان کہتا ہے کہ امام صاحب میں اس کے ساتھ مسجد گیا اور مسجد میں ہم دونوں نے نماز پڑھی. ہماری جیسی نماز ہوتی ہے، میں روٹین وائز جو نماز ہوتی ہے ہماری کہ 3 2 4 ہم کاؤنٹنگ پوری کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں. ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ ہماری نماز خشوع تھی یا نہیں تھی، نماز میں اللہ پاک کا دھیان تھا یا نہیں تھا.
ایون ہم اس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں آتا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کاؤنٹنگ پوری ہوتی ہے. ہمارے یہاں سے مراد بعض لوگ، سب ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ اچھی نماز بھی ہوتی ہے، زیادہ تر میں بتا رہا ہوں. اب وہ جو کہتے ہیں کہ میزبان بتا رہا کہ میں نماز پڑھ کے، جو ہماری روزانہ کی نماز ہوتی ہے، 3 مغرب پڑھی ہم نے، 2 جلدی سے سنت پڑھی، جلدی نفل پڑھی، باہر نکل کے آگے میں کھڑا ہو، 5 منٹ میں ہماری ساری نماز لپیٹ دی ہم نے. وہ کہتے ہیں میں باہر آ کے کھڑا رہا تو کافی دیر گزر گیا، 15 منٹ 20 منٹ، تو میں انتظار کرتا رہا کہ وہ گورا مسلمان ہمارا اب نکلے. بہرحال اس نے 20-25 منٹ لیا، وہ باہر آئے. گوروں کے اندر بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ ان کی ذات سے اگر کسی کو ذرا برابر بھی احساس ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچی تو فوراً سوری کرتے ہیں، بار بار آپ کو سوری کریں گے. تو نکلا باہر، اس نے کہا جی فرینڈ پلیز ایکسٹریملی سوری، پلیز فارگیو می. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھیں اس کی، بھیگی ہوئی تھیں کافی، اور بار بار اس سے کہہ رہا کہ بھائی معاف کرتے، برو فارگیو می. آج کل بردر کو برو انگلش میں ورڈ آ گیا، شارٹ کٹ کا، برو پلیز فارگیو می، ایکسٹریملی سوری، ایم ریئلی. وہ بار بار وہ کہہ رہا بھائی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. تو پھر اس سے میزبان جو گورا تھا اس نے کہا کہ اس ایشین سے کہا اس نے کہ آپ لوگ کتنی خوش قسمت ہو، مسلمان ہو، بیکاز یو پیپل بورن ایز اے مسلم. آپ کتنے خوش قسمت ہو، آپ کی نماز تو اتنی اچھی ہوتی ہوگی کہ آپ نے نیت باندھی اور فوراً کنیکشن مل گیا. اور میں کتنا بدقسمت ہوں، ابھی میں مسلمان ہوا ہوں، مجھے کنیکشن بڑی دیر سے ملتی ہے. میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں نا تو میں 2-3 منٹ تک گھومتا رہتا ہوں، کنیکشن نہیں ملتا، بہت بزی جاتا ہے نمبر. مجھے کنیکشن نہیں ملتا، مجھے بہت دیر لگتی ہے نیت باندھنے کے بعد. تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے 2 رکعت میں کم سے کم 10 منٹ لگ جاتا ہے. میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں رکوع میں جاتا ہوں تو میں وہ منظر دیکھنا، جو کیفیت پانا چاہتا ہوں جو مجھے مل جاتی ہے. اور تم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، تمہیں تو بڑے مزے ہیں، نیت باندھتے ہی تم اوپر پہنچ جاتے ہو گے عالم بالا میں، ملائے اعلیٰ میں. وہ مسلمان کہتا ہے امام صاحب میرا جی چاہا کاش کے زمین پھٹ جاتی، میں اندر دب جاتا. اس بیچارے گورے کو کیا پتا کہ ہماری نماز کیا ہوتی ہے. تجھے کیا ملے گا نماز میں کہ تیرا دل ہے سنماش. کہتے ہیں کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدے میں تو دنیا ہی بسا کرتی. اللہ ہمیں سجدہ عشق عطا فرمائے، کہہ دیجیے آمین. عشق والا سجدہ، محبت والا سجدہ، کہ آپ سجدے میں گئے اور پھر اللہ نے وہاں روح کو وہاں بلا لیا آپ کے. ایسا سجدہ یاد رکھیں کہ سجدہ ایک ایسا عمل ہے نماز کے اندر کہ سب سے زیادہ قرب جس ایکشن میں ایک بندے کو ملتا ہے وہ سجدہ والا. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کرسی اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ کرسی میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے. جب تک آپ سجدہ کر سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں سجدے والی توفیق نہ چھینیے گا ہم سے. سجدہ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب. سورہ اقرا آپ پڑھتے ہیں، آخری آیت ہے کہ سجدہ کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے، اللہ پاک کا قرب حاصل کیجیے. اب تراویح میں کیسے ہوتا ہے؟ تراویح میں بعض لوگ ضد کرنے لگتے ہیں کہ جی ہم 8 رکعت 20 رکعت، تو ان سے بس ایک بات کہیے کہ اللہ کے بندو 20 رکعت میں کتنے سجدے؟ 40 سجدے. 8 رکعت میں کتنے سجدے؟ 16 سجدے. اب بتاؤ کہ جب 40 سجدے تم کرو گے تو 40 مراتب اللہ کے یہاں تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ وہ بہتر ہے یا 16 سجدے 8 سجدے بہتر؟ تو جتنی آپ سجدہ کوشش کریں سجدہ میں جب جائیں تو سجدہ عشق ادا ہو. تو کہتے ہیں اس گورے نے کہا کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب. وہ مسلمان بھائی بتا رہا تھا بھائی جان اس کو کیا پتا امام صاحب کہ ہماری نماز کیسی ہوتی. ہم تو روٹین وائز نماز پڑھ لیا، فجر کی اتنی، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی. خیر یہ بھی غنیمت ہے، میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا. اللہ پاک اگر مسجد میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں، چاہے ہم ردی ہی نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھنا نہ چھوڑیں. یہ سوچ کر کہ نماز ہماری وہ نماز نہیں بن پا رہی ہے جو اللہ والوں کی ہوتی ہے، یہ سوچ کے ہمیں نماز نہیں چھوڑنا بلکہ اپنی نماز کو شاندار بنانا ہے،
خوبصورت بنانا. تو خشوع کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے کہ مومنین کی پہلی صفت کوالٹی یہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے کہ ان کا قلب ان کا دل ہماتن اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے. اور جب خشوع ہوگا تو پھر خضوع بھی پیدا ہوگا. خضوع کہتے ہیں کہ ظاہری اعضاء جو ہیں وہ بھی پرسکون، اس میں بھی حرکت نہ ہو، اللہ پاک کی طرف متوجہ. اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو ہر ایکشن میں آپ کی نگاہ کہاں، آپ جب کھڑے ہوں قیام کی حالت میں تو آپ کی نگاہ کہاں پہ ہو؟ سجدے کی جگہ. آپ رکوع میں ہوں تو آپ کی نگاہ کہاں ہو؟ دونوں فیٹ کے درمیان. آپ سجدے میں ہوں اس وقت کہاں ہو؟ ناک جو آپ کی زمین پہ گئی ہے وہاں پر ہو. آپ جب قعدہ میں بیٹھے ہیں تشہد میں تو آپ کی نگاہ دونوں ہاتھوں کے درمیان. یہاں تک بتلایا، ایک ایک ایکشن کو بتلایا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یوزولی یہ چیزیں صرف پڑھ کے نہیں آتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی تربیت لینی پڑتی ہے، اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسلاف کے سرخیل اور بہت بڑے مرشد ہیں، بہت بڑی شان، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے جتنے اسلاف ہیں سب انہی سے بیعت تھے، انہی کے مرید، بہت صاحب کشف کرامت بزرگ. کہتے ہیں مرتبہ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ حاجی صاحب یہ تو بہت بڑے کوئی عالم بھی نہیں ہے، آپ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو دونوں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ حاجی صاحب کے پیچھے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں، آپ تو خود بہت بڑے عالم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حاجی صاحب بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ تو نہیں ہیں، لیکن ہم جو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو چند حروف ہم نے پڑھ رکھے ہیں، اس پر عمل کیسے ہو جائے، اس لیے حاجی صاحب کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. علم کے بعد عمل کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اسی عمل میں انسان کی تربیت بھی شامل ہے، تزکیہ بھی شامل ہے، ساری چیزیں اس کے اندر، اخلاقیات بھی شامل ہیں. تو اس کے لیے انسانی فطرت ہے کہ بغیر کسی مزکی کے، بغیر کسی مرشد کے، بغیر کسی پیر کے، بغیر کسی راہبر کے کسی چیز کی اصلاح نہیں ہو پاتی. اس لیے نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں، آج کل تو دیکھیں نا اتنا آسان ہے ہر کام. کبھی کبھی سوچتا ہوں دیکھیں صحابہ کے دور میں یا ہمارے بڑوں کے دور میں کتنا مشکل تھا کسی چیز کے بارے میں. نہ گوگل تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ اتنی علماء کی فراوانی، نہ اتنی کتابوں کی، ہر زبان میں کتابیں، لائبریریاں، آج کل ساری سہولتیں میسر. کیونکہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے نا، معلوم کرنا چاہے، آپ نماز کا طریقہ معلوم کرنا چاہیں، مسائل سیکھنا چاہیں، اقامت سیکھنا چاہیں، تجوید سیکھنا چاہیں، تفسیر سیکھنا چاہیں، ہر چیز اویلیبل، ہر چیز اویلیبل آپ کو. جو چیز چاہیے وہ صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی تڑپ چاہیے، تھوڑا سا طلب چاہیے. اللہ ہمیں دین کی تڑپ طلب عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وہ لوگ، پہلی صفت کہ مومن وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے. آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. یہاں دیکھیں قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ بظاہر الفاظ بڑے مختصر، لیکن جیسے سمندر کوزے میں بند ہو جائے، ایک ایک جملے میں معانی کا، مفہوم کا ایک سمندر. لغو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لغو ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو، نہ دینی کوئی فائدہ ہو، نہ دنیاوی کوئی فائدہ. اس کو عربی زبان میں لغو کہا جاتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ، لا یعنی باتوں کو چھوڑ. لغو بات کوئی فائدہ نہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں. تو مومن کی شان بتائی گئی ہے، کیونکہ مومن کے سامنے ایک بہت بڑا ویژن، بہت بڑا گول، بہت بڑا ایک مقصد ہے آخرت. اس کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت بہت قیمتی. مومن کے پاس وقت کہاں ہے کہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے اور ضیاع کرے.
تو فرمایا گیا کہ مومن کی من جملہ صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، احراز کرتے ہیں، ان کے پاس فضول ٹائم نہیں، فضول وقت نہیں۔ آگے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دو چیزوں سے مراد فرمایا کہ ایک تمہارے دو لحیہ یعنی ان دو ہڈیوں کے یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ کیونکہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں نا انہی دو عضو سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا جو مرکز ہے زبان۔ اسی زبان سے آپ قرآن کی تلاوت کریں، اسی زبان سے آپ اللہ اکبر وظائف پڑھیں، اسی زبان سے آپ کسی کو اچھے کلمات سے نوازیں تو بدلے میں آپ کو اچھے کلمات ملیں۔ اور خدا نخواستہ اسی زبان سے آپ کسی کو گالی دے دیں، بیڈ لینگویج استعمال کریں، کسی کی بدگوئی کریں، اسی زبان سے غیبت، اسی زبان سے بدگوئی، یعنی زبان عجیب چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جانتے ہو اللہ پاک نے چونکہ زبان اتنا اہم عضو ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے کیسا سامان کیا ہوا ہے، دیکھو منہ کے اندر 32 دانتوں کے اندر زبان کو رکھا ہے، اور پھر دانتوں کے باہر اللہ پاک نے بہترین گیٹ بنایا ہونٹ کی شکل میں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا استعمال صحیح سے کرنا۔ فرمایا علماء نے کہ دیکھو اللہ پاک نے زبان ایک ایسا عضو ہے جس کے اندر ہڈی نہیں رکھی، بون لیس ہے، یہ بتانے کے لیے کہ زبان بہت نرم ہے، لہذا نرم بات کرنا، سختی اور شدت زبان کے لیے زیبا نہیں، گالم گلوچ اناپ شناپ زبان کے لیے زیبا نہیں، کہ اللہ پاک نے اس عضو کو سافٹ بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ اس زبان کو جب بھی استعمال کرنا سافٹنس کو ملحوظ رکھ۔ تو فرمایا کہ اللہ والذین هم لفروجهم حافظون، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بے حیائی بے شرمی سے بچتے ہیں، شرمگاہوں کا مس یوز نہیں کرتے۔ آگے فوراً فرمایا کہ الا علی ازواجہم، ہاں اپنی ازواج کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر اپنی باندیاں، جو ایک دور تھا، آج تو باندیوں کا دور نہیں ہے، فإنہم غیر ملومین، تو اس حال میں ان پر کوئی ملامت، ظاہر ہے کہ جائز طریقے سے نکاح ہوتا ہے، ازدواجی تعلق ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، تو ان پر پھر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا، ناجائز راستہ، فرمایا کہ فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے شمار، اللہ پاک کو زیادتی پسند نہیں۔ اگر فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مومن کی من جملہ صفات میں سے ایک یہ بھی صفت ہے جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو امانت ہوتی ہے اس میں دیانتداری سے امانت کو واپس کرتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ کتاب میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کے، ایک شخص کہیں سفر پہ جا رہا تھا، عیسائی، تو اس کے پاس کچھ ساز و سامان تھا، لمبا سفر تھا، تو اس نے کسی مسلمان سے کہا کہ جی میرا سامان رکھ دو، نہیں سوری اس نے چرچ میں کسی پادری کو کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر میں، میرا یہ سامان آپ رکھ لیں، واپس آ کے ہم لے لیں۔ کہتے ہیں سفر پہ چلا گیا، واپس آیا تو اس نے اس پادری سے جا کے کہا کہ میرا ساز و سامان واپس کر دو، میں سفر سے واپس آ گیا۔ تو جب وہ سامان لینے واپس آیا سفر سے تو اس نے پادری سے اپنا سامان مانگا، تو اس پادری نے کہا کہ کون سا سامان، تم نے مجھے کوئی سامان نہیں دیا۔ وہ یاد دلاتا رہا کہ بھائی میں نے اس قسم کا بیگ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں،
یہ بندہ جو عیسائی بندہ تھا بڑا نا امید ہوا. اس کو کسی نے بتلایا کہ اس پادری کی تم شکایت کرو, بڑے پادری سے جو پوپ ہے تمہارا ہیڈ, اس سے شکایت کرو, وہ شاید اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دے, حل کر دے. تو خیر گیا اس کے بڑے پوپ کے پاس. اس نے کہا جی میں نے جانے سے پہلے یہ سامان رکھوایا تھا, جب واپس آیا ہوں تو کہتا ہے جی تمہارا کوئی سامان میرے پاس نہیں. اس بڑے پادری نے کہا کوئی بات نہیں, میں ایک چٹ لکھ دیتا ہوں, ایک خط لکھ دیتا ہوں مختصر سا, اس کو دے دینا, وہ تمہیں دے دے. خیر اس نے ایک خط لکھا, اس کو یہ لے کے گیا اور مطمئن تھا کہ کام ہو جائے گا. تو واقعی اس نے جیسے ہی اس چھوٹے پادری کو وہ لیٹر دیا, اس نے اس کا سارا ساز و سامان اس کو واپس کر دیا. تو یہ بہت پریشان ہوا کہ وہ اس میں لکھا ہو کیا ہے, کیونکہ وہ لیٹر بند تھا. گوروں میں ایک اور اچھی بات, ان کو کوئی چیز اگر آپ دیں یا منع کر دیں تو یہ نہیں دیکھیں گے, کہتے ہیں کہ یہ امانت کے خلاف, یہ دیانتداری کے خلاف ہے کہ اگر کسی نے کسی کو لیٹر دیا ہے تو ہم کیوں پڑھیں اس کو, تجسس میں نہیں لگتے. تو کہتا ہے کہ میں نے پھر دوبارہ میں اس پادری کے پاس گیا بڑے والے کہ یہ تو بتا دیں کہ آپ نے لکھا کیا تھا. تو اس نے کہا نہیں تمہارا کام ہو گیا, گھر جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مجھے جاننا ہے. جب اس نے اصرار کیا, انسسٹ کیا, تو اس نے کہا جی میں نے لکھا تھا کہ کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے. یعنی یہ حرکتیں, یہ صفات تو مسلمانوں کی ہے, کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے کیا. تو اللہ ہم سب کو بددیانتی سے, امانت میں خیانت سے بچائے. ایک حدیث میں ہے کہ لا ایمان لمن لا امان لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, کہ اس شخص کا سرے سے ایمان ہی اللہ کے قابل قبول ہے جس کے اندر امانت نہ ہو. ولا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا دین ہی قابل قبول نہیں ہے جس کے اندر وعدہ وفا نہ ہو. یعنی وہ چاہے کتنا دعویٰ کرے ایک آدمی کی جی میں درس دینے والا, میں امام, میں عالم, میں مفتی, میں علامہ, میں قاضی, کتنا بڑا شخص کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امان لہ, جس شخص کے اندر امانت نہیں ہے اللہ کے اس کا ایمان قابل قبول, چاہے اس کا عقیدہ کتنا بہتر ہو, موحد ہو, قرآن حدیث کو دعویٰ ہو اس کو کہ مانتا ہوں میں. لیکن حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کا ایمان ہی سرے سے نہیں جس کے اندر امانت نہ ہو. ولا دین لمن لا عہد لہ, اور اس شخص کا دین ہی قابل قبول نہیں جس کے اندر عہد نہ ہو, وعدہ کر کے وفا نہ ہو. میں نے سنایا تھا شاید وہ واقعہ, ایک دوست بتا رہے تھے کہ مرتضیٰ مولانا صاحب میں جاپان گیا, ضروری کام تھا کسی کانفرنس میں. تو ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد میں نے ڈرائیور کو کہا کہ ہمیں اس ایڈریس پہ پہنچا دو, چونکہ جو لوگ جہاں میں جانا تھا انہوں نے کہا جی آپ ٹیکسی پکڑ کے آپ آ جائیں, ہم یہاں آپ کو ریسیو کر لیں گے, آپ اس کو بتا دیجیے کہ کہاں اترنا, ایڈریس آپ کو دے دیں اس کو, ڈرائیور کو. کہتے ہیں جی میں نے ڈرائیور سے بات کی, ایڈریس دیا, چونکہ جاپانیز مجھے آتی نہیں تھی, اس کو انگلش نہیں آتی, تو ہم اشارے سے بات ہوتی تھی ایسے ایسے کر کے, وہ کتنا بیٹھ جب میں بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں جی اس نے طے کیا کہ $500 ہم لیں گے, اچھا خاصا فاصلہ تھا چونکہ, سی بیٹھ گیا. اس نے اشارہ کیا $5 تو ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی سمجھ لیتا ہے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گیا. کہتے ہیں جب ہم راستے میں اترے جہاں میں اترنا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ 400 دینا, 200, اس نے 600 پہلے کہا تھا, $200 اس نے کم لیا مجھ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ آخر $200 کیوں کم لے رہا ہے یہ, جبکہ مجھے منزل مقصود تک اس نے پہنچایا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنی میزبان سے کہا کہ قبل اس کے یہ چلا جائے اس سے پوچھو کہ کیا بات ہے, ایسا کیا ہوا. اب سنیں اس ڈرائیور کی بات, یاد رکھیے گا یہ وہ ڈرائیور ہے جس نے اسلام ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو, نہ اس کو مکہ مدینے کے بارے میں پتا ہے, نہ یہ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے. ان کی کلچر فطرت میں ایسا یہ کوٹ کوٹ کی امانت بھر دیتے ہیں کہ ان کے یہاں بے امانتی اور بدعہدی اتنا بڑا جرم ہے
آپ یہ ویزا لینے کبھی جائیں نا UK اور امریکن ایمبیسی میں، تو یہ آپ کا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. کتنی بار لوگوں نے بتلایا کہ امام صاحب ہم نے یوں 5-10 لاکھ ڈال دیا اور انٹرویو ابھی ہوا ہی نہیں کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی نکال لیا. تو ان کے یہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے چیٹنگ، یہ سب کچھ غلطی معاف کر سکتے ہیں، یہ چیٹنگ معاف نہیں کر سکتے. آپ فار ایور آپ کی اس پہ لگا دیں گے اسٹیمپ کہ کبھی آپ کو ویزا نہیں ملے گا. اس لیے کبھی ایسی حرکت آدمی نہ کرے. ان کے یہاں چیٹنگ فراڈ برداشت نہیں، جھوٹ برداشت نہیں. غلطی ہو جائے غلطی معاف کر، آپ کہہ دیجئے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری معاف کر لو، قبول کر لیں گے، لیکن چیٹنگ معاف نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ اس ڈرائیور سے میرے میزبان نے پوچھا، جاپانیز ڈرائیور سے، کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب لے کے آ رہا تھا ان مسافر کو، راستے میں ایک ایگزٹ تھا، مجھے ٹرن کرنا تھا، میں ٹرن کرنا بھول گیا، میری مسٹیک تھی، اٹ واز مائی مسٹیک. تو جس ٹرننگ پہ ہم نے جانا تھا تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کا بچتا اور پیسہ بھی کم لگتا. چونکہ وہ غلطی میری تھی، میری غلطی سے ہم کئی مائل ڈرائیو کرنے، چونکہ آپ موٹر وے پہ جب آپ مس کرتے ہیں نا ایگزٹ، تو ظاہر ہے کہ ایک ٹرننگ کے بعد اگلی ٹرننگ 2 میل 10 میل کے بعد آتی ہے. موٹر وے پہ اگر آپ نے سفر کیا ہو، ہائی وے پہ، موٹر وے پہ، ہمارے یہاں بہت لمبی لمبی موٹر وے ہوتی ہے. اگر ایک ایگزٹ آپ نے مس کر دی نا تو آپ گئے کام سے، پھر کم سے کم گھنٹہ لگے گا آپ کو. تو لوگ میک شیور کرتے ہیں کہ جس ایگزٹ پہ ہم نے ٹرن کرنا ہے تو دماغ حاضر ہو. تو کہتا ہے کہ ہم نے $200 اس لیے کم لیا کہ میری مسٹیک کی وجہ سے بل زیادہ بنا، پیٹرول خرچ ہوا، 2 گھنٹے ہم نے سفر کیا اور یہ امانت کے خلاف تھا، میں نے واپس کیا. یہ جاپانیز ڈرائیور کہہ رہا ہے، جن کو کچھ نہیں پتا کہ امانت پر، دیانت پر اللہ پاک کتنا راضی ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، آخرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کے یہاں کلچر میں امانت دیانت اتنی بڑی چیز ہے. امانت دیانت، میں نے اس دن آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اگر کوئی قوم باطل ہونے کے باوجود ترقی کر رہی ہے، خوشحال ہے، تو اس کا مطلب لکھا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق کے کچھ حصے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. اور اگر کوئی قوم اہل حق ہونے کے باوجود، الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، اسلام والے ہیں، اہل حق ہونے کے باوجود، حق عقیدہ رکھنے کے باوجود دنیا میں زوال پذیر ہے، پستی کی طرف رواں دواں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق نے باطل کے طور طریقے کو اپنایا. آج ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ ان چیزوں پر اتنی مضبوطی سے وہ گامزن ہیں، عمل درآمد کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں. بڑے سے بڑا منسٹر ہوگا، اس پر ذرا سا کوئی شک، ذرا سی کوئی کمپلین کر دینا، اسی دن ریزائن کرتا ہے کہ نہیں اب میں MP بننے کے قابل نہیں، میری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے، ڈسپیوٹڈ پرسن ہو گیا ہوں میں نہیں رہتا. اس کو کوئی کہتا نہیں ہے، وہ خود چلا جاتا ہے 1 دن پہلے ہی کہ نہیں اب نہیں. نیوز میں آیا تھا کہ وہاں ان کا ایک بڑا منسٹر تھا، ان کا فائنینس منسٹر، کون منسٹر، ایک دن رات میں کسی ایسے علاقے میں کسی نے دیکھ لیا جو علاقہ ذرا سا معیوب علاقہ، بعض علاقے ہوتے ہیں نا کہ وہاں جسم فروش قسم کی عورتیں رہتی ہوں، وہ صرف گزرا ہے گاڑی سے. دوسرے دن اخبار میں آیا کہ کسی نے کہا کہ جی فلاں منسٹر اس راستے سے گزرے ہیں. جیسے ہی یہ خبر اس نے پڑھی اسی وقت ریزائن کیا کہ بس تم نے اگر مجھے مشکوک کر دیا تو اب میں منسٹر بننے کے قابل نہیں. اب یاد رکھیں یہ چیزیں انہوں نے ہم سے لی ہیں، ان کا کمال نہیں ہے. یہ چیزیں ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اسلام کے قوانین کو پڑھ کے لیا. ہمارے استاد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ آج 80% قرآن کی تعلیمات گوروں کے پاس، 80%. تجارت کیسے کی جائے، ڈیل کیسے کی جائے، معاملات کیسے کیے جائیں، تعلقات کیسے رکھے جائیں. اب بے شمار جو باطنی بیماریاں میں گنواتا ہوں نا، ان کی یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے جلس نہیں ہے، ان کے بخل نہیں ہے. اس دن میں بل گیٹس کا پڑھ رہا تھا، کہتا ہے کہ 50% اپنی کمائی کا، سافٹ ویئر کا مالک ہے بل گیٹس، وہ چیریٹی کو دیتا ہے. کتنا؟ 50%. اور ان کی ایک اور اچھی بات کہ یہ مارکیٹنگ نہیں کرتے ہیں اپنی چیریٹی کے.
یعنی بڑا بڑا اماؤنٹ کسی چیریٹی کو دے دیں گے، کوئی مارکیٹنگ نہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد کہ یہ چیزیں انہوں نے اسلام سے لی ہے، قرآن سے لیا ہے، حدیث سے لیا ہے، یہ ہمارا، یہ چیزیں ہماری ورثہ تھیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وعدہ وفا کا کتنا بڑا مسئلہ، آج ہم لوگ وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں یا کیئر ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں وعدہ کتنی بڑی چیز ہے۔ وعدے کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود آپ کا عمل کیا تھا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ دیکھو منافقین کی 3 علامتیں، آیت المنافق 3، بعض روایات میں 4 بھی آئیں۔ فرمایا کہ اذا حدث کذب، منافق جب بھی گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ توڑ دے گا۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اسے امین بنایا جائے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 علامتیں بتائیں۔ خیر معاذ اللہ، میرا یہاں عرض کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو منافق کہنے لگیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے ہمارے یہاں۔ ذرا برابر کسی سے اختلاف ہوا ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، جی وہ منافق ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ بالکل نہیں، بالکل جائز نہیں۔ کسی کے بارے میں ہمیں جج بننے کی ضرورت بالکل نہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ کسی کے بارے میں ہمیں بالکل جائز نہیں۔ کیا پتہ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کیا کچھ اللہ کی نظر میں کیا اس کا مقام و مرتبہ۔ ہاں یہ علامتیں ضرور ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، 3 علامتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے اونٹ بیچا آپ سے، اس کے بعد اس کے پاس اونٹ خریدا یا ایسی کچھ تھا، اس نے کہا کہ میں ابھی لے کے آتا ہوں رقم۔ اچھا وہ گیا، جا کے بھول گیا۔ کہتے 3 دن تک وہ نہیں آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار کرتے رہے۔ تیسرے دن جب آیا دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہیں، یعنی آپ نے اپنی ساری ضرورت وہیں پوری کی، نہ جانے وہ بندہ کب آ جائے۔ تو آیا تو بڑا شرمندہ ہوا، یہودی تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے ایک نبی، ایک پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں نا تو ساری کائنات کے لیے آئیڈیل بن کر آتے ہیں۔ ان کا عمل اتنا شاندار ہوتا ہے، اتنا مکمل ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے لیے وہ سیمپل اور نمونہ بن جائے۔ یہ دیکھیں، یہ وعدہ وفا، آپ نے وہاں سے ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آنے والے کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں اخلاقیات کے حوالے سے کہ اخلاقیات کا خلاصہ یہ ہے، تمام اخلاقیات کا، کہ آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے، آپ کی کسی حرکت سے، آپ کی ادا سے، آپ کی ایون اشارے سے، بس اوقات ہم کسی کو تکلیف اشارے سے بھی کرتے ہیں۔ کوئی جا رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں دیکھو جا رہے ہیں ایسے ایسے کر کے، اشارے سے بھی ہم کسی کی تحقیر کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کو بھی منع کیا، اس کی غیبت کی جائے، بدگوئی کی جائے۔ تو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت، خدا کی قسم ہمیں دین دیا ہے، اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت اس کی تعلیمات کہ اللہ کریم ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اخلاقیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف۔ اور آج چونکہ آخری میری بات ہے، میں 2 بات کر کے جاؤں گا آپ سے۔ ایک تو نماز کو شاندار سے شاندار بنائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جا رہے تھے، آپ نے 2 وصیت فرمائی تھی، اور وہی وصیت اور نصیحت میں آپ کو کر کے جا رہا ہوں۔ کہیں بھی آپ ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی بھی مسجد، لوکل مسجد میں، نماز نہ چھوڑیے، مسجد سے اپنے آپ کو منسوب۔ علماء کہتے ہیں کہ مسجد کی مثال پاور ہاؤس کی سی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پاور ہاؤس۔ جتنا زیادہ مسجد سے تم جڑے رہو گے، اللہ سے جڑے رہو۔ مسجد سے جڑے رہنے والوں کی اتنی بشارت حدیث میں آئی، فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ۔ ان میں سے فرمایا گیا کہ ایک وہ شخص، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک وہ بندہ ہوگا
جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو. ایک نماز پڑھی, دل لگا ہوا ہے کہ اللہ کہیں ظہر نہ مس ہو جائے. ظہر پڑھ کے نکلا, دل لگا ہوا ہے اللہ کہیں عصر نہ مس ہو جائے. عصر پڑھ کے نکلا, دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اللہ کہیں مغرب نہ مس ہو جائے. فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ ایک میرا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں ہمیشہ اٹکا, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, یا اللہ عشاء تو نہیں مس ہوئی, یا اللہ مغرب, یا اللہ صبح کا وقت تو نہیں ہو گیا, یا اللہ فلاں نماز تو قضا نہیں. اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے, فرمایا کہ میں اس کو اسپیشل شیڈو اور سایہ دوں گا قیامت کے دن, کوئی سایہ جس دن نہیں ہو. اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. تو دو چیزیں آپ سے گزارش کر کے جاؤں. ایک ہی کہ نماز آپ کی کبھی نہ چھوٹے, قضا ہو جائے فوراً پڑھ لیں. فجر میں آپ نہیں اٹھ سکتے, جب بھی آنکھ کھلے فوراً پہلا کام کریں نماز پڑھیں. وضو کر کے, برش کر کے, جو پہلا کام کریں, آفس جانے سے پہلے, اسکول جانے سے پہلے, کالج جانے سے پہلے. میں کہتا ہوں دیکھیں کتنا آسان ہے. خیر آدمی صبح اٹھتا ہے, یقیناً واش روم جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کون ایسا شخص ہوگا جو صبح اٹھے واش روم نہ جائے؟ آپ واش روم جائیں, 2 منٹ آپ کا لگے گا, آپ وضو مکمل بنا لیں. پھر اگر نماز قضا ہو گئی تو نماز پڑھ کے آفس جائیں, اسکول جائیں, کالج جائیں, کمپنی, جو کچھ آپ کر رہے ہوں. پھر دیکھیں اس کا فائدہ دنیا میں بھی بہت ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. میں وہاں بھی کہتا ہوں کہ بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, آپ صبح 2 رکعت نماز پڑھوا کے ان کو بھیجیں. کوشش کریں وقت پہ پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتا, کوئی بیمار ہے, کوئی ایسا عذر ہے, آنکھ نہیں کھلتی یا نہیں کھلی, تو جب یاد آ جائے, جب آپ بیدار, اس وقت پڑھ لیں. ٹال مٹول نہ کریں کہ بعد میں پڑھ لوں گا, 12 بجے پڑھوں گا اور ظہر سے پہلے نہیں, اسی وقت یعنی پہلا آپ کا کام دن کی شروعات اللہ پاک کے ذکر سے ہو, اللہ پاک کی یاد سے ہو. نماز بہت بڑی عبادت. کہتے ہیں جتنی اچھی آپ کی نماز ہوگی اتنا اچھا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہوگا. نماز کے نہ پڑھنے پر بڑی سخت وعید ہے. فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا, اس نے کافرانہ روش اختیار کر لی. تو 2 چیزیں, ایک تو اپنی نماز نہیں چھوڑنا, اور صرف خود نہیں, گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنا محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. حدیث کے بڑے الفاظ ہیں, جماعت والے ہمارے اس حدیث کو بار بار سناتے ہیں, الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. اے لوگوں سنو, اللہ کا جب ورڈ آتا نا تو ایکسٹرا اٹینشن کا ورڈ, سنو سنو سنو, غور سے سنو. اللہ سنو بھائی سنو, یہ اللہ کے محبوب فرما رہے کہ میری امت سنو, غور سے سنو, بہت قیمتی بات. کلکم راعین, تم میں سے ہر ایک ریسپانسبل ہے, ہر ایک ذمہ دار ہے, ہر ایک کے کندھے پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. کوئی نہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں, میں بے پرواہ ہوں, میں بے نیاز ہوں. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے تفصیل فرمائی کہ باپ ذمہ دار ہے بچوں کے حوالے سے, شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا, حاکم ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا, امپلائر ذمہ دار ہے اپنی امپلائیز کا. آپ شاپ کر رہے ہیں, شاپ کیپرز ہیں, آپ کے ساتھ امپلائیز ہیں, ان امپلائیز کو بھی آپ نے نماز کی دعوت دینی ہے. آپ گھر کے سرپرست ہیں, جتنے گھر میں لوگ ہیں آپ کی ذمہ داری, آپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے ماتحتوں کو نماز کی تلقین کیوں نہیں کی. رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو نصیحت و وصیت فرمائی کہ وما ملکت ایمان, اے لوگوں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اس میں بیوی بھی آ گئے, بچی بھی, ہر وہ شخص جو آپ کے زیر نگرانی زندگی گزار رہا, وہ سب ماتحت میں شامل ہیں. خادم ہیں, نوکرانی گھر میں اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے تو اس کا اچھا سلوک کریں, اس کو نہ دھتکارا کریں, اس کو نہ ڈانٹا کریں. کوئی اگر بچی یا بچہ آپ کی دکان پر کام کر رہا ہے, آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ ایکسٹرا اسپیشل سلوک کیا کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو. کیونکہ غریب جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے ان کا. ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی ان کی دل کو اور چکناچور کر دیتی. آپ سفر میں ہیں, کسی سے آپ نے چائے خریدا, کسی سے مونگ پھلی خریدی, کسی سے آپ نے کیلا خریدا, کسی سے ٹھیلے والے بیچارے چوک پر آپ دیکھتے ہیں نا, غریب بیچارے دن بھر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بھاؤ تاؤ نہ کیا کریں, ان سے ملائی نہ کیا کریں, ان کو 2-4 روپے زیادہ دے دیا کریں. میرے ساتھ بچپن میں کہتے تھے
یہ جو رکشے والے ہیں، آپ نے 10 روپے، اب آپ لڑ لیں چوک پر، وہ 8 روپے لو، وہ 9 روپے دوں گا میں، لڑائی شروع ہو گئی، پھر اس کو 2 روپے زیادہ دے دیں۔ کسی کو خوش کرنا اتنی بڑی عبادت۔ حدیث میں آتا ہے کسی کو ان ایکسپیکٹڈلی خوش کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، جسے انگلش میں لوگ سرپرائز دینا کہتے ہیں۔ تو یہ غریب اللہ کے جو بندے ہیں نا، ان کا بڑا مقام و مرتبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب میری موت ہو تو مسکین بنا کے مجھے اٹھا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں، صف میں شامل فرما۔ اندازہ لگائیں اللہ پاک نے غریبوں کو کیسے لاڈ اٹھائے ہیں، کیسا پیار کیا ہے کہ 500 سال غریب امیروں کے جنت میں جائے۔ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، دیکھیں دوبارہ نماز کا تذکرہ کیا، نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز کی بھرپور حفاظت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب جی چاہا پڑھ لیا، نماز کی حفاظت، ایک نماز ہوئی دوسری کی حفاظت، کہیں نماز میری ضائع نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جو کہا سنا سنایا گیا اللہ قبول فرمائے۔ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ بھائی اب تک میں آپ سے بہت سی باتیں کی ہیں، میری بات اگر کسی کی دل آزاری کا سبب ہو تو معافی چاہتا ہوں سب سے، کیونکہ جب اپنی گفتگو کرتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے، مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا، لیکن کسی کی دل آزاری اگر ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔